بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی کہانی جو یورپ میں قدم قدم پر بکھری پڑی ہے۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کا ماموں ذات تھا، لیکن انہوں نے سالوں پہلے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کے ماموں کی فیملی یورپ میں رہتی تھی اور ماموں مامی تقریباً 2 سال بعد پاکستان کا چکر لگایا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے جو 4-5 سال بعد ان کے ساتھ آتے، لیکن اسلام آباد والے بنگلے میں رک جاتے، کیونکہ ان کا آبائی شہر چھوٹا تھا اور جدید سہولتوں کا فقدان تھا۔ اب ایسے میں اچانک 4 ماہ پہلے ماموں مامی کا ان کے گھر آنا اور اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگنا کافی اچنبھے کی بات تھی، مگر ماں باپ کو یہ سوچنے کی فرصت کہاں تھی۔ ان کا تو بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، انہوں نے جہیز بنانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ تو پلکوں پر بٹھائے جانے کے قابل تھے کہ اتنے امیر ہوتے ہوئے بھی اور یورپ میں رہتے ہوئے بھی ایک غیر معروف شہر کی ایک متوسط گھر کی لڑکی وہ اپنی بہو بنا رہے تھے، اور کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ لوگ تو باہر جانے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، اور انہیں تو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا اور سگا رشتہ مل گیا تھا۔ سائرہ اسی سال FA کر کے فارغ ہوئی تھی، اور کالج جانے کی وجہ سے اس نے باہر والوں کے ہزاروں قصے سن رکھے تھے۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، اور اس کا خوف بے جا نہیں تھا کہ اچانک ان لوگوں کی محبت کا سمندر اتنی ٹھاٹیں کیوں مارنے لگا، اتنی امیر اور خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر انہی میں ہی کیوں نظر آئی۔ وہ حساس طبیعت کی مالک تھی اور جانتی تھی کہ اس کے والدین اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ ایک تو بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور بیٹی اپنوں میں جائے گی، ساتھ ہی ساتھ لندن جا کر شاید بھائی کو بلانے کا بھی بندوبست کر دے گی، تو ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے خدشوں کو زبان نہ دے سکی، اور وہ دن آ گیا جس دن اسے رخصت کر دیا گیا۔ وہ رخصت ہو کر اسلام آباد والے بنگلے میں آ گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اسے ماحول کچھ کھچا سا لگا۔ یوسف اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت لیے دیے میں رہتا اور اس کو بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ ماموں مامی کا رویہ اس کے ساتھ بہت محبت بھرا تھا، وہ اس پر صدقے واری جاتے اور اس کا بہت دھیان رکھتے۔ اس کا ویزا اپلائی کر دیا گیا۔ یوسف تو 15 دن بعد واپس چلا گیا، اور وہ ماموں مامی کے پاس ہی رہ گئی۔ کبھی کبھار شدت سے اس کا دل چاہتا کہ ان سے یوسف کے اس رویے کی وجہ پوچھے، مگر وہی مروت پڑے آ جاتی۔ والدین کے گھر جاتی تو وہ بھی اسے دیکھ کر نہال ہو جاتے، جو بلائیں لیتے نہ تھکتے۔ ایسے میں بھی اس کی زبان کو تالا لگ جاتا۔ خدا کر کے اس کا ویزا لگ گیا، اور وہ نئی زندگی کے خواب لیے لندن پہنچ گئی۔ 2-4 دن تو ملنے ملانے والے آتے رہے، اس لیے مصروفیت رہی۔ جب زندگی ایک ڈگر پر چلنا شروع ہوئی تو اسے محسوس ہونے لگا کہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ یوسف کا دیر سے گھر آنا، چپ چاپ کمرے میں چلے جانا، والدین سے کم بات کرنا، اس کی باتوں سے سر ہلاتے رہنا، کوئی بحث نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، لیکن ہر ویکینڈ پر بزنس ٹور کا کہہ کر گھر سے 2 دن غائب ہو جانا، اور ان 2 دنوں میں اس کے ماموں مامی کا اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا۔ کہیں کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ یہ راز زیادہ عرصے تک راز نہ رہ سکا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ اسے لگا کہ یوسف اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن کہہ نہیں پاتا۔
ایک دن ہمت کر کے اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ یوسف کا انکشاف اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اور یہ بات اس نے اپنے والدین کو بتا دی تھی۔ وہ طبعاً نرم دل تھا اور کسی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے والدین کی عزت اور محبت کے واسطوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مان لے، لیکن اس نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کی، اور وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اب وہ اس دکھاوے سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے سارا پر حقیقت کھول دی۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دل کیا تو مجبور تھا۔ سارا تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اور وہ بھی اپنے سگے رشتوں نے کیا۔ اعتماد کیسے ٹوٹا تھا، خواب کیسے بکھرے تھے، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کتنے دن تو غم کی کفیت میں رہی، منہ سے ایک لفظ نہ کہا، اور ماموں مامی اسے آپے والدین سے دوری کا احساس سمجھتے رہے۔ اسے سنبھلے میں کچھ دن لگ گئے۔ اس عرصے میں اس نے اپنے سود وضعیوں کا پورا حساب لگا لیا۔ اس کے نصیب میں خسارہ ہی خسارہ تھا۔ وہ اب اگر یہ گھر چھوڑ دیتی تو اس دیار غیر میں کہاں جاتی؟ پاکستان واپس جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ والدین کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اسے دوبارہ اپنے گھر میں جگہ دے سکتے، اور نہ وہ انہیں اپنی طرف سے دکھ میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ اب اچھی یا بری جیسی بھی تھی، زندگی یہاں ہی گزارنی تھی، اور والدین کو یہ بتانا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ یوسف اس کا بہت دھیان رکھتا ہے۔ وہ اس دن کے بعد سے گھر نہیں آیا تھا۔ ماموں مامی اس پر صدقے واری جاتے ہیں۔ راز کھلنے کے بعد تو جیسے وہ اسے فالتو چیز سمجھ کر بھول گئے تھے۔ سب لاڈ پیار ختم ہو چکا تھا۔ بقول ان کے اسے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسے اس ماحول سے نکال کر کھلی فضا میں لے آئے تھے، اور یہ ان کا احسان عظیم تھا کہ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماموں نے اپنی بہن کی مدد کی غرض سے ان سے رشتہ جوڑا تھا، اور اب اگر وہ واپس جانا چاہتی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ رہی دوسرے ماموں ذات، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن تھے۔ کسی کو نہ اس کا دکھ نظر آتا، اور نہ کسی کی فرصت تھی کہ اس کے دکھ بانٹتا پھرتا۔ البتہ کام کے وقت اسے ہی آواز دی جاتی، اور وہ کسی معمول کی طرح کام کر دیتی، اور پھر یوں ہوا وہ اپنوں سے جنگ میں جان کر ہار گئی کہ یہی وقت کا تقاضا تھا، اور اسی میں بڑوں کی منشا تھی۔ اس کی زندگی، اس کی انا، اس کی عزت نفس سب اس جنگ میں کام آ گئیں، کیونکہ اچھی بچیاں بس خاندان کی عزت بچاتی ہیں اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی، جو روزانہ نظروں سے، باتوں سے اور انداز سے تار تار ہوتی ہے۔